أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ پارہ نمبر 14 اور رب 1 کی ہم اس وقت دہرائی کریں گے۔ سورۃ الحجر کی آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے اور اس کی 99 آیات ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی، یعنی اس وقت جو آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ایک واضح قرآن کی، ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جس میں کسی قسم کے کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو پوری کانفیڈنس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا اور پورے دلائل کے ساتھ اس میں تمام چیزیں بیان ہیں۔ اس چیز کے ساتھ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر وضاحت موجود ہے ان آیات کے اندر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ ہوتے مسلمان۔ ربما سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو اس سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد قبر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد حشر کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کی ایک حسرت کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ چھوڑ دیں انہیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور غفلت میں ڈالے رکھے انہیں امید، پھر جلد وہ جان لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ اس دنیا میں مست رہیں، یہ دنیا کے فائدے اٹھاتے رہیں، غفلت میں پڑے رہیں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ یہ خود ہی جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس حال میں کہ اس کے لیے لکھا ہوا وقت مقرر تھا۔ تو اس آیت میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے نہ تو کوئی عذاب آتا ہے نہ موت آتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت، جس طرح کتاب معلوم لکھا ہوا وقت مقرر ہے، اسی طرح بستیوں کی ہلاکت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ مقرر ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ تو امتوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے افراد کو مہلت ملتی ہے ویسی ہی امتوں کو مہلت ملتی ہے، جس طرح افراد کو ہلاکت آتی ہے، ان پر عذاب آتے ہیں، اسی طرح امتوں کو بھی ان پر بھی ہلاکت ہوتی ہے اور ان پر عذاب آتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو کہ نازل کی گئی ہے اس پر نصیحت کہ بے شک تو یقیناً دیوانہ ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیوانہ اور مجنون قرار دیتے تھے، اور ایسے حالات کا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کہ وہ حق پر ہوتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کی سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے باوجود کیا کیا الزامات کا سامنا انہیں رہا۔ لو ما تأتینا، مزید وہ لوگ اور کیا کہتے تھے، کس طرح کی فرمائشیں آپ سے کرتے تھے، کیا مطالبات ان کے ہوتے تھے، اس کا ذکر یہاں ہمیں ملتا ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو اگر ہیں آپ سچوں میں سے۔ تو آپ کو ہم سچ اس وقت مانیں گے جب آپ فرشتے لے کر آئیں گے۔ تو یہ ان کے مطالبات ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا انا اذا منذرین، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم فرشتے کب اتارتے ہیں، جب فرشتے کو ہم نے کوئی
اس کو حکم دیا ہوتا ہے اور وہ اس حق کے ساتھ اترتے ہیں. جیسے اس وقت یہاں پہ حق سے مراد ہے کہ فرشتے تو اسی وقت آئیں گے جب عذاب لے کر اتریں گے، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے جانے والے. تو لوگوں کو اس وقت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. جب فرشتے عذاب لے کر آ جائیں گے، ان کا وہ وقت جو مقرر ہے وہ اس پر آ جائیں گے، اور جب ہمارا حکم ہوگا تو اس وقت وہ عذاب لے کر اتریں گے، اور اس وقت پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ نصیحت، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس آیت میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہم نے ہی نازل کی ہے نصیحت، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے لوگوں کے گروہوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک طرح کی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی رسول آئے، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے. تو ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. جو انبیاء آپ سے پہلے آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اسی طرح ہم چلاتے ہیں، ہم داخل کرتے ہیں اس استہزاء کو، اس مذاق کو مجرموں کے دلوں میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ان کے دلوں پر یہ بات جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، وہ یہ مذاق اسی طرح اڑاتے ہیں. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین. نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، حالانکہ یقیناً گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ. وہ ایمان نہیں لاتے. اب اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت یہاں پر کس طرح کی ہے کہ وہ اگر ہم انہیں کیا بھی کر کے دکھا دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اور اگر ہم انہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور اگر ہم کھول دیں ان پر کوئی دروازہ آسمان سے تو وہ اس میں چڑھنے لگیں. یعنی اس حد تک بھی ہم انہیں ان کے لیے دروازہ کھول دیں کہ آسمان تک کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں، اور وہ اوپر چڑھتے چلے جائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. پھر بھی یقیناً کہتے در حقیقت بند کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں. ایمان نہیں لائیں گے لیکن اس کے لیے طرح طرح کی بہانے بازیاں کریں گے کہ ہماری تو آنکھیں ہی بند ہو گئی ہیں، ہم تو سحر زدہ لوگ ہیں. لیکن ہر وہ بات کہیں گے جو کہ جس میں اس بات میں ان کو آسانی ہو، سہولت ہو کہ کسی طرح انہیں ایمان نہ لانا پڑے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنایا آسمان میں برج، اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، اور ان کو یہاں پر بروجن یعنی برج کہا گیا. تبرج اظہار زینت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آسمان کی جو زینت ہے وہ ستاروں سے ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہم نے محفوظ کر دیا اسے ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. مگر جو چوری چھپے سن بھاگے تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ. شیطان جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے آسمان سے شہاب ثاقب مار کر رجیم کر دیا جاتا ہے. تو مگر وہ چوری چھپے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے سن لیتا ہے. صرف چوری چھپے کچھ حد تک وہ کوئی جو بات سن کر اسے واپس آ کر اپنے نجومیوں اور کہانوں کو بتاتا ہے، اور اس طرح انہیں کوئی تھوڑی بہت کسی چیز کی ہنٹ ملتی ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اور تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ. تو جب شیطان اس طرح چوری چھپے کوئی بات سننے کے لیے آسمان تک جاتا ہے تو اس کو ایک روشن شعلہ یعنی شہاب ثاقب مار کر بھگایا جاتا ہے وہاں سے،
اور زمین ہم نے پھیلا دیا اسے، اور ہم نے گاڑ دیے اس میں پہاڑ، اور ہم نے اگائی اس میں ہر چیز سے مناسب مقدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی وسائل اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کی ایک مقرر ایک مناسب مقدار موجود ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں اس کے ریشو سے ہی آم، اس کے وسائل جو ہیں اس کے لیے ضروریات کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے نپتلے انداز میں کیا، اور سائنسی تحقیقات اس تمام جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مخلوقات کے لیے یہ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ کر رکھے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں روزی کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں نہیں تم اس کو روزی دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے یہ روزی کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ اس کا کسی بھی دوسری مخلوق کا، کسی دوسرے انسان کا رازق نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے، ایک مسلمان کے، ایک مومن کے ایمان کا بنیادی جزو ہونا چاہیے، بنیادی عقیدے کے اندر ایک بنیادی اس کا یہ چیز، اس پر ایمان مکمل ہونا چاہیے کہ اس کا رازق اس کون سی ذات ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے اسے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ تو ہر چیز کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں سے بقدر ضرورت انسانوں کو عطا کر دیا گیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بوجھل بنا کر، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بس ہم نے پلایا تمہیں وہ، اور نہیں تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے۔ تو سمندروں سے جو بخارات بن کر ہوائیں اڑتی ہیں، اس پانی کو لے کر جو کہ بخارات کی صورت میں ان ہواؤں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پھر جب اسے ایک مناسب درجہ حرارت ملتا ہے تو اسی پانی کو وہ بارش بنا کر برسا دیتی ہیں ہوائیں۔ تو آسمان سے وہی پانی پھر صاف ستھرا کر کے انسانوں کے لیے پینے کے قابل بن کر اتر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا کچھ پانی جو کہ انسانوں کے پینے کے لیے اس طرح سے یا دوسرے ضروری جو اس کے کام ہیں، جو اس پانی سے وہ لیتا ہے کام، یہ تمام تر پانی جو بارش کی صورت میں مہیا کیا جاتا ہے انسانوں کو، انسان کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ وہ اس تمام تر پانی کو ذخیرہ کر سکتا۔ انسان ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ان وسائل کو، چاہے اس میں پانی ہو یا دوسرے تمام تر جو بھی وسائل ہیں، ان کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے، ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے تحت ان کو ذخیرہ کر سکتا ہے، اسٹور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اس تمام تر ذخائر کا مالک ہے، اور اس میں سے وقتاً فوقتاً انسانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق وہ اشیاء فراہم کرتا رہتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو انسان جس کا اختیار کسی بھی چیز پر نہیں، نہ کہ اس پانی پر اور اس کے علاوہ کسی رزق پر، تو پھر وہ زندگی اور موت کا کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس زندگی اور موت کا مالک اور وارث بھی وہی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے پہلے گزر چکنے والوں کو تم میں سے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے پیچھے آنے والوں کو بھی۔ تو یہ پہلے گزر جانے والے اور بعد میں آنے والے، یہ ان سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ کون تھے اور آگے آنے والے کون ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیتیں میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، پچھلوں کو بھی اور اگلوں کو بھی، سب کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہی اکٹھا کرے گا انہیں۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب علم والا ہے، وہی جانتا ہے اور وہی حکمتوں کے ساتھ تمام تر کام کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی یعنی سڑے ہوئے گارے سے۔
انسان کی تخلیق کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، اور اسی ریفرنس میں ہمیں تفسیر کے لیکچر میں بتایا گیا کہ مٹی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خشک مٹی کے لیے تراب، گیلی مٹی کے لیے تین، سڑے ہوئے گارے کے لیے ہمہ مسنون، اور آگ میں پکی ہوئی مٹی کے لیے فخار۔ تو اس آیت میں ہمہ مسنون کا ذکر ہے، اور آیت کا یہ حصہ اسی طرح کچھ آگے آیات میں ریپیٹ ہوگا۔ تو انسان کس قسم کی مٹی سے بنا ہے؟ سڑے ہوئے گارے یعنی ہمہ مسنون سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ وَجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اگلی ہی آیت میں بتایا گیا کہ جو جن ہے، جنوں کا جو جد امجد جان جس کو کہا ہے، وہ کس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے؟ اس کی سخت حرارت والی آگ سے۔ ناری سموم کہا گیا، مساموں میں گھس جانے والی آگ کو ناری سموم کہا جاتا ہے۔ تو شیطان اور جنات کی جو پیدائش ہے وہ حرارت سے، آگ سے ہوئی، اور انسان کی پیدائش جو ہے، وہ تخلیق جو ہے، وہ بجنے والی مٹی یعنی سڑے ہوئے گارے سے ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان بجنے والی مٹی سے یعنی سڑے ہوئے گارے سے۔ تو جب اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بتایا، اپنے اس ارادے کا اظہار ان سے بھی کیا کہ میں انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں بنا لوں اسے اور میں پھونک دوں اس میں اپنے روح سے، تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں جب اسے بنا لوں، انسان کو تخلیق کر لوں، تو پھر تمہیں کیا حکم ہے کہ تم اس کو سجدہ کر لینا جب میں اس انسان میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے وہ سب تمام کے تمام۔ سب نے کیا، اللہ تعالیٰ کو حکم مانا، مگر کس نے نہیں مانا؟ ابلیس نے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کیا ہے تجھے کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے، کیا ہے ایسی بات جو کہ تم سجدہ نہیں کر رہے؟ تو ابلیس نے اب اپنا جواب دیا کہ قال، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہا ابلیس نے نہیں ہوں میں ایسا کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو، تو نے پیدا کیا اسے ایک بجنے والی مٹی سے جو کالے سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ تو شیطان نے اپنے جو ریزن ہے وہ پیش کر دیا کہ میں نہیں ہوں ایسا کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں، کیونکہ تم نے تو اسے مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ قالا، یہ اس کے اندر یہ تکبر تھا کہ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو نکل جائے اس میں سے، بے شک تو مردود ہے، تو رجیم ہے، رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اس پر لعنت فرمائی۔ کہا ابلیس نے ربی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا ابلیس نے اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جو شیطان ہے اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فإنك من المنظرین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت، وہ اجازت اس کو مرحمت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جا، تجھے اجازت دی، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن یعنی قیامت تک کے لیے، یعنی وقت المعلوم کا مطلب ہے کہ جس کا وقت مقرر ہے اور وہ قیامت کا وقت ہے۔ قال، کہا ابلیس نے کیا کہا؟ ربی، ہے میرے رب، بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہا ابلیس نے میرے رب اس وجہ سے جو تو نے گمراہ کیا مجھے، ضرور بضرور میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا ان سب کو۔
تو شیطان کی دیدہ دلیری دیکھیں یہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کہ اللہ تو نے گمراہ کیا مجھے، تو بوجہ اس کے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی ضرور اس کا بدلہ لوں گا، اور میں ضرور ان لوگوں کو وہ گمراہ کروں گا زمین میں۔ تو اپنے تکبر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ اس میں نہیں آئیں گے، ان کو وہ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے سیدھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے سیدھا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے نہیں ان پر تیرا زور مگر جو پیچھے چلے تیرے گمراہوں میں سے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا عبادی، میرے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اپنائیت کا اظہار بھی یہاں پر کیا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میری عبدیت میں ہوں گے، جو میری غلامی کرتے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اب اس جہنم کی ڈسکرپشن جہاں پہ وہ گمراہ لوگ جائیں گے، جن کے لیے وہ وعدے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دروازہ مخصوص گروہ کے لیے ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ 7 درجے جو ہیں ان کے وہ بھی ہو سکتے ہیں، ہر درجہ ایک مخصوص گروہ کے لیے ہو۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ تو جس جنت کی انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں سلامتی ہوگی اور اس میں امن ہوگا۔ اور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہوگی کوئی کدورت، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ ایک پل پر روک کر وہ تمام لوگ جن کو جنات میں بھیجا جائے گا، جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر غل کو یا کدورت کو نکال دیا جائے گا، ان کے دل میں کوئی معمولی سی بھی حسد، بغض، عداوت جو ہے ان کے کسی قسم کے جذبات کو رکھتے ہوئے سینے میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان کو پیوریفائی کر دیا جائے گا، اور ان کو ہر قسم کے غل اور کدورت اور حسد، بغض، عداوت سے پاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ وہ اس سے ہرگز نکالے جائیں گے۔ اور جس جنت میں وہ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں، ان کو خوشخبری ایڈوانس میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں وہاں سے کوئی نکالنے والا ہوگا۔ نبی، خوشخبری دے دو، خبر دے دو، عبادی، نبی خبر دے دو، عبادی میرے بندوں کو، انی کے بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں ہی بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت اپنائیت سے اپنے بندوں کو عبادی کہہ رہے ہیں اور اپنے رحمت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عذاب سے خبردار بھی کر رہے ہیں کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعِيفِ ابراہیم، اور خبر دے دیجئے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اب یہ وہی قصہ ہے جو اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا، اسی کو یہاں پر مزید بتایا جا رہا ہے۔ ادخلوا الیہ فقالوا سلاما قال ان منکم واجلون، اور جب وہ داخل ہوئے، اور خبر دے دیجئے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں علیہ السلام، اور جب وہ داخل ہوئے اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ مہمان جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے کو اجنبی محسوس ہوئے، وہ مہمان، وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، انہوں نے ان کو ایک اجنبی مہمان سمجھا، اور اس سے ان کو تھوڑی ہچکچاہٹ بھی محسوس ہوئی اور وہ خوفزدہ بھی ہوئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قالوا انا منکم وجلون، اور جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ڈر کا اظہار ان سے کر دیا۔ انا بے شک نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا بے شک آپ ڈریں مت، اور بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بہت علم رکھنے والے لڑکے کی۔ تو ایک صاحب علیم بیٹے کی خوشخبری ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ قال، اس نے کہا ابشرتمونی علی ان مسانی الکبر فبما تبشرون، اس نے کہا کیا تم نے خوشخبری دی ہے مجھے اس حالت پر کہ آ پہنچا مجھے بڑھاپا، تو کس بات کی تم خوشخبری دیتے ہو، کہ یعنی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب تم مجھے کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا ہم نے خوشخبری دی آپ کو حق کی، سنا تو نا امید ہونے والوں میں سے، تو تم نا امید مت ہو، اور ہم تمہیں ایک جو خوشخبری ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمتہ ربہ الا الضالون، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے، نہیں اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ قال، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم، کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں فرشتوں۔ قالوا، انہوں نے کہا انم ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا بھائی کہ اے فرشتوں کس لیے آئے ہو، وہ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ مگر سوائے آل لوط، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، اور یہاں پہ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے لیے آل کا لفظ آیا، تو یہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ جو معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی کلیریفیکیشن ملتی ہے کہ آل جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ضرور بچانے والے ہیں ان سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچنے کی خوشخبری تو یہاں پر دے دی کہ وہ بچ جائیں گے، جو بھی عذاب آنے والا ہے اس میں لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی آل میں سے ہیں اور وہ بچ جائیں گے۔ الا امرأتہ قدرناها انها لمن الغابرین، مگر اس کی عورت کہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیٹی جو کہ نافرمانوں میں سے تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے 79 تک مزید دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اسی کی کنٹینیوشن میں مزید کیا بات ہو رہی ہے۔ فلما، پھر جب آئے، فلما جاء آل لوط المرسلین، پھر جب آئے لوط کے گھر والے، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، وہ فرشتے جب اب آل لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک،
बिमा कानू बिही यमतरून, उन्होंने कहा हम लेकर आए हैं आपके पास उस अजाब को कि जिसके बारे में ये शक किया करते थे। यानी जो कौम लूत के लोग हैं वो उस अजाब इलाही पर शक करते थे, तो फरिश्तों ने बताया कि हम वो अजाब के बारे में ही लेकर आए हैं, खबर लेकर आए हैं, या वो अजाब ही लेकर आए हैं। व आतईना का बिल हक व इन्ना लस्वादिकून, और हम आए हैं आपके पास हक लेकर, और बेशक हम यकीनन सच्चे हैं। तो अब यहाँ पर हक उस अजाब को कहा जा रहा है, हक से मुराद अजाब है यहाँ पर। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैलि वअत्तबि अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदम वमदौ हैसु तु'मरून, तो ले चल अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में और खुद चल उनके पीछे पीछे, और न मुड़कर देखे तुम में से कोई एक, और चले जाओ यहाँ जहाँ तुम हुक्म दिए जाते हो। तो मुख्तलिफ जो बातें हैं वो यहाँ पर बता दी गई कि तुम अपने घर वालों को लेकर चलो, और उनमें से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, और उनको हुक्म दिया गया कि तुम पीछे चलो, और ताकि नजर रख सको सबकी हरकत पर। लूत अलैहिस्सलाम को पीछे चलने को कहा गया। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिरा हाउलाई मक्तूम मुस्बिहीन, और हमने फैसला कहला भेजा उसकी तरफ इस बात का कि बेशक उन लोगों की जड़ काट दी जाने वाली है सुबह होते ही। तो सुबह होते ही मुनकरीन की जड़ काट दी जाएगी। ये फैसला, ये खबर जो है वो नबी पाक सॉरी लूत अलैहिस्सलाम को दे दी गई। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और आए शहर वाले इस हाल में वो बहुत खुश हो रहे थे। क़ाला इन्न हाउलाई दैफ़ी फला तफ़दहून, कहा लूत अलैहिस्सलाम ने बेशक ये मेरे मेहमान हैं, सुना तुम जलील करो मुझे। उन खूबसूरत नौजवानों को देखकर जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे, और उन्होंने जिस जि, जि, जिस जो रवैया इख्तियार किया उसको देखकर लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ये तो मेरे मेहमान हैं और तुम ऐसा रवैया मत इख्तियार करो और मुझे जलील मत करो। वत्तकुल्लाह वला तुखज़ून, और अल्लाह से डरो और ना रुस्वा करो मुझे। और कौम ने इसके जवाब में क्या कहा, उन्होंने बद अखलाकी की लूत अलैहिस्सलाम से, और उसका जवाब इस तरह दिया कि क़ालू, उन्होंने कहा अवलम ननहका अनिल आलमीन, उन्होंने क्या और क्या हम नहीं मना कर चुके तुम्हें इस सारे जहान के लोगों से, यानी हमने सारे जहान का जिम्मा लेने से तुम्हें मना नहीं कर दिया था। काला लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हाउलाई बनाते बनाते इन कुंतुम फाइलिन, ये मेरी बेटियां हैं अगर वो तुम ऐसा करने वाले, यानी अगर या तो उनकी अपनी बेटियां मुराद हैं तो भी, और अगर सारी बेटियों की बात है तो भी, क्योंकि एक नबी जो है वो सारी कौम की बेटियों को अपनी बेटियां ही समझता है। तो दोनों सूरतों में लूत अलैहिस्सलाम का बयान क्या है है कि ये मेरी बेटियां हैं, और अगर तुम ऐसा करने वाले हो, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, तेरी उम्र की कसम बेशक वो यकीनन अपनी मस्ती में दीवाने हो रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है, और लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए जा रहे हैं। फ़अख़ज़तहुमुस सय्हतु मुशरिकीन, बस पकड़ लिया उनको चीख ने सुबह सूरज निकलते ही, यानी एक जोरदार चीख, और कहा बताया जाता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जोरदार आवाज़ थी जिससे इनका खात्मा हुआ। फजअलनाहा आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहि हिजारतम मिन सिज्जील, तो हमने कर दिया इसके ऊपर के हिस्से को इसके नीचे का हिस्सा, और हमने बारिश बरसा दी इन पर खंगर के पत्थरों की बारिश, इन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर बरसाए गए, और आसमान से बताया जाता है कि उल्टा कर बस्तियों को पटखा गया, और ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो गया। इन्न फी ज़ालिका लआयतिल लिलमुतवस्सिमीन, लेकिन इसमें बेशक निशानियां हैं गहरी नजर से जायजा लेने वालों के लिए। व इन्नहा लहा बिसबील मुकीम, और यकीनन वो बस्ती यकीनन दायम कायम रास्ते पर है। यानी ये बस्ती जो थी ये एक वाज़ेह जगह पर थी, एक प्रोमिनेंट शाहरा के ऊपर थी, आम गुजरगाह पर थी, इसका मकसद ये बताना मकसूद है कि ये आम लोगों के लिए इबरत का निशान है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिलमुमिनीन, और बेशक यकीनन इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। व इन काना असहाबुल ऐकति लज़ालिमीन, और बेशक थे ऐका वाले वो भी जालिम लोग थे। फ़अंतक़मना अलैहा, तो हमने इंतकाम लिया उनसे। व इन्नहुमा लबिइमाम मुबीन, और बेशक ये दोनों शहर या बस्तियां यकीनन खुलेआम रास्ते पर हैं। तो ऐका वाले जो हैं, अब यहाँ पर उनका जिक्र है
یہ قوم جو ہے وہ قوم لوط کے بعد تھی۔ ان کو قوم شعیب کہا جاتا ہے، اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، اہل مدین کہا جاتا ہے۔ اور ایکا ایک ایکا سے مراد گھنا درخت ہے، تو کیونکہ وہاں جنگلات کی بہت بھرمار تھی، اس لیے ان کو ایکا والے بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ بنتا ہے جغرافیکلی اگر دیکھا جائے، اور مدین کا یہ علاقہ بنتا ہے۔ تو ہم نے انتقام لیا ان سے، اور بے شک یہ دونوں شہر یا بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں۔ فانتقمنا منہم وإنا ہما لبإمام مبین۔ تو یہ دونوں بستیاں جو ہیں، چاہے یہ قوم لوط کی بات ہو یا قوم شعیب علیہ السلام کی بات ہو، دونوں شاہراہ عام پر تھے، اور اسی کے بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس کے بعد یہ آیات اگلے رکوع میں پڑھی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔